السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فارسی کی پہلی کا صفحہ نمبر 11 اور 10 میں جو ایک لائن چھوٹ گئی تھی اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ماضی تمنائی کے صیغے اور ان سے فقرے، یعنی ماضی تمنائی کے صیغے دیے گئے ہیں اور ان سے کچھ جملے بنائے گئے ہیں، اسی کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے بنتا ہے۔ تو آپ یہ جانیے کہ ماضی تمنائی وہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں یا بڑھا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، لیکن اس سے صرف 3 ہی صیغہ آتا ہے۔ باقی کے جو 3 صیغے ہیں ان کا معنی ادا کرنا یا مجہول کے ساتھ یہ دشوار ہے، اس لیے ماضی مطلق کے شروع میں کاش کی یا اگر لگا کر ماضی تمنائی کا معنی ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم ماضی تمنائی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو صیغے دیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، اس کے بعد جو جملے بنائے گئے ہیں ان کے معنی اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے رفتے، تو رفتے کا معنی ہوتا ہے کاش کی وہ جاتا، رفتے کاش کی وہ جاتا، یا یہاں پہ کاش کی اور اگر دونوں کے ساتھ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ جاتا۔ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ رفتندے کاش کی وہ لوگ جاتے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ رفت میں کاش کی میں جاتا، رفت میں کاش کی میں جاتا، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے اگر محمود آ جا رفتے باز نہ گشتے، اگر محمود آ جا اس جگہ رفتے جاتا، اگر محمود اس جگہ جاتا باز نہ گشتے واپس نہ آتا، اگر محمود اس جگہ جاتا تو واپس نہ آتا۔ اگر من بخانہ بودمے ترا کتاب خود دادمے، اگر من میں بخانہ گھر میں بودمے ہوتا، اگر میں گھر میں ہوتا تورا تجھ کو کتاب خود اپنی کتاب داد میں دیتا، اگر میں گھر میں ہوتا تجھے اپنی کتاب دیتا۔ اگر این مردم کتاب خدا خواندندے، اگر این مردم اگر یہ لوگ، اگر این مردم اگر یہ لوگ کتاب خدا کی کتاب خواندندے پڑھتے، اگر یہ لوگ خدا کی کتاب پڑھتے گمراہ نہ شدندے گمراہ نہ ہوتے، اگر یہ لوگ خدا کی کتاب پڑھتے گمراہ نہ ہوتے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اگر شما می نوشتید خوش خط می شدید، اگر شما اگر تم لوگ می نوشتید لکھتے، اگر تم لوگ لکھتے ہوتے، خوش خط می شدید اچھی تحریر والے ہوتے، اگر تم لوگ لکھتے ہوتے اچھی تحریر والے ہوتے۔ اگر ماں بمدرسہ می رفتے، اگر ہم لوگ بمدرسہ مدرسہ میں می رفتے جاتے ہوتے، اگر ہم لوگ مدرسے میں جاتے ہوتے۔ از شما می گشتے، از شما تم لوگوں سے، می گزشتے تم لوگوں سے آگے ہوتے، تم لوگوں سے آگے ہوتے، اگر ہم لوگ مدرسے میں جاتے ہوتے تم لوگوں سے آگے ہوتے۔ اگر سخنم می شنیدی، اگر سخنم اگر میری بات می شنیدی تم سنتے ہوتے، اگر میری بات تم سنتے ہوتے یا تم سنتے، اگر میری بات تم سنتے۔ کتاب خوب از دست نمی دادی، کتاب خوب اچھی کتاب، کتاب خوب اچھی کتاب، از دست ہاتھ سے، نمی دادی نہیں دیتے، اچھی کتاب ہاتھ سے نہیں دیتے۔
اس کے بعد دیکھیے فعل مستقبل کے صیغے اور ان سے فقرے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ جانیے فعل مستقبل کہتے کسے ہیں. فعل مستقبل زمانۂ آئندہ میں کسی کام کا جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسی کو فعل مستقبل کہتے ہیں. اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں خواہت بڑھا کر فعل مستقبل بناتے ہیں. تو دیکھیں اس کی پہلے جو ہے ایک طریقے سے سمجھ لیے کہ اس کی گردان دی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر صیغے دیے جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے جملے بنائے جائیں گے. تو لکھا ہوا ہے خواہد رفت وہ جائے گا، خواہند رفت وہ لوگ جائیں گے، خواہی رفت تو جائے گا، خواہید رفت تم لوگ جاؤ گے، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہیم رفت ہم لوگ جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ تو کجا خواہی رفت. تو مانے تو، کجا کے معنی ہوتا ہے کہاں، خواہی رفت جائے گا، تو کہاں جائے گا. بمسجد خواہم رفت، بمسجد مسجد میں، خواہم رفت میں جاؤں گا، خواہم رفت میں جاؤں گا. این مردم کجا خواہند رفت، این مردم یہ لوگ، کجا کہاں، خواہند رفت جائیں گے، یہ لوگ کہاں جائیں گے. بمدرسہ خواہند رفت مدرسے میں جائیں گے، بمدرسہ مدرسے میں، خواہند رفت جائیں گے. آنجا چے خواہند کرد، آنجا اس جگہ، چے کیا، خواہند کرد کریں گے، اس جگہ کیا کریں گے. پسران خود خواہند دید، پسران خود اپنے لڑکوں کو، پسر کی جمع پسران ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لڑکا. پسران خود اپنے لڑکوں کو، پسران خود اپنے لڑکوں کو، خواہند دید دیکھیں گے، اپنے لڑکوں کو دیکھیں گے. شما کجا خواہید نشست، شما مانے تم لوگ، کجا کا معنی کہاں، خواہید نشست بیٹھو گے، نشستن مصدر سے نشست آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تم لوگ کہاں بیٹھو گے. ما بیرون مسجد خواہیم نشست، ہم لوگ مسجد کے باہر بیٹھیں گے، ہم لوگ مسجد کے باہر بیٹھیں گے. احمد بمدرسہ خواہد رفت، احمد کا معنی احمد ہے، یہ نام ہے. بمدرسہ مدرسے میں، خواہد رفت جائے گا. اب یہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے تو اس کو شروع میں اگر ہم کیا لگا دیں گے تو مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے گا. کیا احمد مدرسے میں جائے گا، کیا احمد مدرسے میں جائے گا. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے شنیدہ امروز نخواہد رفت، شنیدہ میں نے سنا ہے، شنیدہ میں نے سنا ہے، امروز آج کے دن، نخواہد رفت نہیں جائے گا، میں نے سنا ہے آج کے دن نہیں جائے گا. مختلف مصدروں سے فعل مضارع اور ان سے فقرے. تو دیکھیے مختلف مصادر سے فعل مضارع دیے گئے ہیں اور ان سے جملے بنائے گئے ہیں. تو پہلے یہ جانیے فعل مضارع کسے کہتے ہیں. تو فعل مضارع کہتے ہیں کہ زمانۂ حال یا آئندہ، زمانۂ حال یا آئندہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسی کو فعل مضارع کہتے ہیں. زمانۂ حال یا استقبال میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اسی کو فعل مضارع کہتے ہیں. اور اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ فعل مضارع میں جو آخر کا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے. گوید، گوید وہ کہتا ہے، گوید وہ کہتا ہے یا کہے گا یا کہے. خواند وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا یا پڑھے. تو گوید آیا ہے گفتن سے اور خواند آیا ہے خواندن سے. دہد، دہد وہ دیتا ہے یا دے گا یا دے. کند وہ کرتا ہے یا کرے گا یا کرے. اس میں تین طریقے سے معنی کیا جاتا ہے. تو جملہ جو رہتا ہے اس میں اب حال کا اگر معنی بیٹھ رہا ہے صحیح تو حال کا معنی کریں گے، استقبال کا بیٹھ رہا ہے تو استقبال کا کریں گے.
لیکن اس میں جو ہے سیاق و سباق سے آپ آگے پیچھے کی بات دیکھیں گے، بات جو ہے حال میں چل رہی یا استقبال میں چل رہی، جس طریقے سے بات ہوتی ہے اسی طریقے سے حال اور استقبال کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ دارت وہ رکھتا ہے یا رکھے گا یا رکھے، یہ 3 طریقے کا معنی اس میں اس طرح کیا جاتا ہے، حال کا، استقبال کا، اور ایک معنی اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ آیت وہ آتا ہے، آئے گا یا آئے۔ خواہد خواہد وہ چاہتا ہے، چاہے گا یا چاہے۔ آموزد وہ سیکھتا ہے، سیکھے گا یا سیکھے۔ رسد وہ پہنچتا ہے، پہنچے گا یا پہنچے۔ اس کے بعد ہے بود، بود اور باشد اور پھر آگے دیا ہوا شبد، یہ قریب قریب ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ ہوتا، ان کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوئے گا یا ہوئے۔ بود ہوتا ہے یا ہوئے گا یا ہوئے، اور باشد ہوتا ہے یا ہوئے گا یا ہوئے، اور شبد کا معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہوئے گا یا ہوئے۔ قریب پر تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کے دیکھیے بیچ میں کیا ہے، 2 لفظ چھوٹ گئے ہیں، تو ہے یابد، یابد کا معنی ہوتا ہے وہ پاتا ہے، پائے گا یا پائے، پاتا ہے یا پائے گا یا پائے۔ رود وہ جاتا ہے، جائے گا یا جائے، وہ جاتا ہے یا جائے گا یا جائے، اور شبد کا معنی بتا ہی دیا ہے کہ وہ ہوتا ہے یا ہوئے گا یا ہوئے۔ اس کے بعد ہے باید، چاہیے، باید کا معنی ہوتا ہے چاہیے۔ آرد وہ لاتا ہے، لائے گا یا لائے۔ گیرت وہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا یا پکڑے۔ شنوت وہ سنتا ہے یا سنے گا یا سنے، شنوت وہ سنتا ہے یا سنے گا یا سنے۔ نویسد وہ لکھتا ہے یا لکھے گا یا لکھے، نویسد وہ لکھتا ہے یا لکھے گا یا لکھے۔ بیند وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا یا دیکھے، بیند وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا یا دیکھے۔ داند وہ جانتا ہے یا جانے گا یا جانے، داند وہ جانتا ہے یا جانے گا یا جانے۔ نشیند، نشیند وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یا بیٹھے، نشستن مصدر سے آیا ہوا ہے یہ۔ نشیند وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یا بیٹھے۔ ماند، ماد کا معنی ہوتا ہے رہنا، وہ رہتا ہے یا رہے گا یا رہے۔ اس کے بعد دیکھیے جملے، قلمم پیش شما کجا باشد، قلمم میری قلم، قلمم میری قلم، پیش شما تمہارے سامنے، کجا باشد کہاں ہوگی، میری قلم تمہارے سامنے کہاں ہوگی۔ برادرم چے کند، برادرم میرا بھائی، چے کند کیا کرتا ہے، میرا بھائی کیا کرتا ہے۔ بیرون رود، بیرون رود باہر جاتا ہے، بیرون رود باہر جاتا ہے۔ روپیہ بگیرت، روپیہ لیتا ہے یا پکڑتا ہے، گیرت کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا لینا، تو روپیہ لیتا ہے کریں گے تو زیادہ بہتر ترجمہ لگے گا کہ روپیہ بگیرت روپیہ لیتا ہے۔ آرد گندم بیارد، آرد گندم گیہوں کا آٹا، آرد گندم گیہوں کا آٹا، بیارد لاتا ہے، گیہوں کا آٹا لاتا ہے۔ خط نویسد خط لکھتا ہے، خط نویسد خط لکھتا ہے۔ سبق خود آموزد، سبق خود اپنا سبق، آموزد سیکھتا ہے، اپنا سبق سیکھتا ہے یا اپنا سبق پڑھتا ہے، یہ بھی مفہوم میں بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے محمود پیش شما نشیند یا کتاب خود ببیند، محمود، محمود پیش شما تم لوگوں کے سامنے، نشیند بیٹھتا ہے، یا کتاب خود اپنی کتاب، ببیند دیکھتا ہے۔ محمود تم لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے یا اپنی کتاب دیکھتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ بھائی محمود جو ہے وہ تم لوگوں کے سامنے سے بیٹھا رہتا ہے یا اپنی کتاب دیکھ کے پڑھتا بھی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے۔ محمود پیش شما، محمود تم لوگوں کے سامنے نشینت بیٹھتا ہے یا اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، یا اپنی کتاب کو دیکھتا ہے۔ اگر محمود
بباغ رسد میوے تازہ یابد. اگر محمود بباغ رسد باغ میں پہنچتا. اگر محمود باغ میں پہنچتا میوہ تازہ یابد تازہ میوہ پاتا. اگر محمود باغ میں پہنچتا تازہ میوہ پاتا. آج ہم لوگ اپنے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں. ناظرین آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اس کی اصلاح فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.